بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بنایا۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اے پیغمبر، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔